یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل القدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم پہلے سیموئیل کے چوتھے باب کو، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 4 کو خداوند کے کلام میں سے، بائبل میں سے سیکھیں گے۔ وہ پیغام، وہ میسج جو وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم دیکھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹ ہے اس چوتھے باب میں جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، ایک حقیقت ہے جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیموئیل جو ہے وہ پورے اسرائیل کے لیے خدا کا نبی ہے، ایک دو قبیلوں کے لیے نہیں، پورے اسرائیل کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو فلسطی ہیں، جو کہ پہلے اندر ہی اندر سازشیں کر کے اسرائیل کو کمزور کر رہے تھے، اب اوپنلی بڑی لڑائی لڑنے، جنگ لڑنے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اس باب میں ہم وہ کہانی پڑھیں گے جو کہ سب سے اداس کن کہانی ہے، اداس کن کہانیوں میں سے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کا عہد کا صندوق اسرائیل کے بدترین دشمن کے پاس چلا جاتا ہے۔ گرچہ سیموئیل ایک نبی کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن جو ہے وہ ایلی ہی ہے، اور اسی ہی نے جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوگا، گائیڈنس کی ہوگی اسرائیل کی۔ ایلی اس کے باوجود اس جنگ کا حصہ نہیں ہوتا۔ نارملی ہائی پریسٹ جو ہوتا تھا، سردار کاہن جو ہوتا تھا، وہ جنگ میں ایک سیف ڈسٹنس پر اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے لشکر کے ساتھ موجود ہوتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی وہاں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اب ایک فگر ہیڈ رہ گیا ہے۔ اس کے بچے حفنی اور فنیاس، جنہوں نے جو ہے یہ کہانت کی گدی سنبھالی ہوئی ہے، وہ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو اس کا انجام ہے وہ ایک برے خواب کی طرح ہے، ایک نائٹ میئر کی طرح ہے، جو کہ ہم سیکھتے اور دیکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ چوتھے باب کو پڑھیے، اور ہم چوتھے باب کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایلی اور اس کے دونوں بیٹے جو ہیں، وہ اس باب میں ہمیں ان کی وفات نظر آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرک آف دا کوننٹ جو ہے، عہد کا صندوق جو ہے، وہ اسرائیل سے چھن جاتا ہے۔ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ خدا اپنی گلوری کو، اپنی برکت کو، اپنی بلیسنگ کو اسرائیل سے دور کر رہا ہے۔ وہ اپنی اتھارٹی کو اس ڈس فنکشنل لیوائٹ پریسٹ ہوڈ سے بھی، یعنی لاوی کے قبیلے سے، جو اس کی کہانت کا کام اٹھاتا تھا، جو کہ خدا کو ریپرزینٹ کرتا تھا، خدا کی نمائندگی کرتا تھا، اس کے اوپر سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ 12 سیکولر ٹرائب میں سے بھی، اور ایک مذہبی دیندار ٹرائب میں سے بھی، قبیلے میں سے بھی، خداوند اپنی جو حضوری ہے اس کو دور کر رہا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو ہم نے تیسرے باب میں دیکھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانزیشن ہونی شروع ہو گئی ہے، ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی صرف نعروں میں نہیں بلکہ حقیقتاً وہاں پر تبدیلی آ رہی ہے۔ جنگ جس جگہ پر ہو رہی ہے وہ جنرل ایریا جو ہے وین ایزر کا ہے، اس کی ماڈرن لوکیشن آج کل کوئی نہیں جانتا، لیکن افیق جو جگہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جہاں پر فلسطینیوں نے اپنے خیمے کھڑے کیے، پہلی آیت میں جس کا ذکر ہے، وہ جگہ جو ہے وہ سیلا سے، یعنی شیلو سے 20 میل کے فاصلے پر ہے، مغرب کی طرف، ویسٹ میں، اور اس کو شفالہ بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ کا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اندر آ کے اپنے خیمے کھڑے کیے تھے، پہلے ہی اسرائیل کے اندر کافی سرائیت کر چکے ہوئے تھے، پینیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے۔ یہ فلسطیہ کا علاقہ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا علاقہ ہے۔ اسرائیل کے اندر ہی آ کر انہوں نے یہاں پر لڑائی کی تھی۔ جو بات میں نے آپ کو سیموئیل کے شروع میں، رود کی کتاب میں، قاضیوں کی کتاب میں سکھائی، سمجھائی، وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ چونکہ پہلے ہی اندر آ چکے ہیں، پہلے ہی اپنے پنجے گاڑ چکے ہوئے تھے اس قوم پر، اب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، یہیں پہ آ کے انہوں نے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے سلیپر سیل تھے وہ اب بڑے بن گئے، اور انہوں نے کہا اب ہم فل لڑائی کریں گے، اور ان کو چونکہ ہم کمزور کر چکے ہیں تو اب ان کو ہم قبضہ کر لیں گے، ان کے اوپر پوری زمین ہماری ہو جائے گی۔ فلسطینیوں میں اور اسرائیلیوں میں مین فرق کیا تھا؟ فلسطی جو تھے وہ، ان کی فلی فارمڈ گورنمنٹ تھی، ان کی حکومت تھی، ان کا نظام ایک چل رہا تھا، اور اسرائیلیوں کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اسرائیلی جو ہے بس جو ہے جس کو کہتے ہیں
جگاڑیں لگا لگا کے اپنا کام چلا رہے تھے، ان کے فل ٹائم سولجر نہیں تھے، پروفیشنل فوج نہیں تھی، اور جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ایک طرف فوجی ہیں، ٹرینڈ فوجی فلسطین کے، اور دوسری طرف جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان ہیں، پیزنٹس ہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، بیسیکلی جوڑ ہی صحیح نہیں تھا یہ، کیونکہ جو آرمی کسی وقت میں جو اشوا کے ٹائم میں تھی اسرائیلیوں کی، وہ ساری فارغ ہو چکی ہوئی ہے، مار کھپ چکی ہوئی ہے، یہ اس کے 200-300 سالوں کے بعد کی سٹوری ہے ساری، اور اس وقت یہ لوگ جو ہیں اسرائیلی، نہ ان کا کوئی لیڈر ہے جو ان کو گیلونائز کر سکے، ان کو جو ہے اکٹھا اور متحد کر سکے، اور نہ ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی فوکس ہے، نہ ہی ان کی اس طرح کی تیاری ہے، جنگی تیاری، تو انہوں نے پھر ایک آبویس چیز ہے کہ یہ سامنے جو فلسطی بلا آئی تھی، اس کے سامنے یہ چڑھ ہی گئے، حالانکہ کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، مگر نادان بڑا ہی چلا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم ان کی نادانی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں چونکہ خداوند کی مرضی تھی، جو لعنت اس نے پروناؤنس کی تھی حفنی اور فنیاس پر، وہ بھی، اور جو بحیثیت قوم وہ ان کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جب تک یہ اپنی راہیں ٹھیک نہیں کریں گے تب تک خداوند جو ہے وہ ان کی گائیڈنس نہیں کرے گا، خداوند کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ پہلے دن یہ مار کھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے شکست دی ہے، اب یہ ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے ہم نارملی جو ہے ہو ہا ہا شاید جنرلی لوگ کرتے رہے، لیکن جب جیسے ہی کوئی چیز نیچے جانی شروع ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں یہ ضرور خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ تو ہم پہلے کیوں نہیں اس جنگ میں، اپنی زندگی کے اس بڑے مسئلے میں خدا سے دعا کر کے اس کی مرضی پوچھ کے نہیں جاتے؟ اب انہوں نے نہیں چونکہ خدا کی مرضی پوچھی ہوئی، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے عہد کا صندوق لے آتے ہیں، اپنی مرضی سے خدا کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب عہد کا صندوق یہاں پر آتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور جو شور ہے، بڑی للکار، عبرانی میں یہ ورڈ ہے تروا، تروا جو ہے وہ نرسنگے کی آواز ہے، شفار کی آواز ہے، نرسنگا جو ہے نرسنگا، یہ شیپ ریمز ہارن ہے بیسیکلی، جو سینگ ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور وہ انہوں نے بجایا، ترہی جسے کہتے ہیں جو جنگ کے لیے بجائی جاتی تھی، اور خداوند کی پریزنس کو یہ وہاں پر فیل کرتے ہیں۔ اب فلسطینیوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی ڈر گئے ہیں کہ یہ خدا ان کا آ گیا بیچ میں بھائی، اب ہم جو ہیں وہ بھی تھوڑے یرک گئے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہاں پہ تھوڑا سا آپ ڈفرینس دیکھیں گے، غور کریں گے، اب چھٹی آیت میں، 7ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جب خداوند کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں خدا، سنگولر میں یوز کر رہے ہیں، صیغہ واحد یوز کر رہے ہیں۔ 9ویں آیت سے آگے جب ہم فلسطینیوں کا ذکر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس عہد کے صندوق کو کنسیو کرتے ہیں، وہ کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دیوتا آ گئے ہیں، وہ پلورل میں کرتے ہیں، وہ صیغہ جمع یوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علم تھا کہ یہ یہوہ کے ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ یہ مل ملا گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان 200-300 سالوں میں یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مخلوط میرجز کر کے، مخلوط شادیاں کر کے، انٹر میرجز کر کے، کنانیوں کے ساتھ بھی مل گئے ہوئے تھے، فلسطینیوں کے ساتھ بھی مل گئے ہوئے تھے، اور اپنا امپیکٹ، اپنا اثر، اپنے خدا کی بات ان سے کرنے کی بجائے ان کے خداؤں کو اپنے میں ایکسیپٹ کر چکے ہوئے تھے۔ تو بیسیکلی یہ بات یہ بھی دکھا رہی ہے کہ عہد کا صندوق تو آیا ہے، لیکن ہر سپاہی کے پاس اپنا اپنا منیچر دیوتا بھی تھا، اپنے اپنے جو انہوں نے ملے جلے بال اور بالیم اور استارات بھی بنا لیے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ سو ہمیں اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسرائیل کے پاس عہد کا صندوق تو آیا، لیکن سپاہیوں کو وہ یہ جانتے تھے فلسطین، یہ ان کے ساتھ کئی دیر عرصے سے رہ رہے ہیں، سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، سو انہیں پتہ تھا کہ یہ باقی دیوتا بھی ماننے لگ گئے ہوئے ہیں، باقی رسم و رواج بھی ماننے لگ گئے ہوئے ہیں۔ سو ہمیں اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے خدا کی بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں ان کو بتائیں،
ہم کیوں علیحدہ ہیں، ہم کیوں سینکٹیفائڈ ہیں، ہم کیوں سیپریٹ ہیں، ہم کیوں ہولی ہیں، باقی لوگوں سے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارا سیپریٹ کلام ہے جو ہمیں باقیوں سے ممتاز، منفرد، علیحدہ، ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ ہمیں دوسروں جیسا نہیں بن کے لوگوں کو دکھانا، کیونکہ اگر ہم دوسروں جیسا بن جائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فوکس، گول کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی چیز اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ ہم لوگ اپنی محبت اور بھائی چارہ دکھاتے ہوئے دوسرے کلچرز، دوسری روایات، دوسری خداؤں کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ ایسے مل جل جاتے ہیں کہ ہم ان کے خداؤں کو ماننے والوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنی منفرد، اپنی جداگانہ، اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی، اپنی حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے۔ اس میں ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، میں بالکل ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں اپنی جو بائبل کی تعلیمات ہیں، جو خداوند کا کلام ہے، اس کو ماننے میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اسے بہادری، دلیری اور سمجھداری کے ساتھ نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ لوگوں کو دکھانا بھی ہے، ناٹ فار دا سیک آف شوئنگ آف، صرف شو مارنے کے لیے نہیں دکھانا، بلکہ اس لیے بتانا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہمارا سیپریٹ وے آف لائف ہے، ہمارا جداگانہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا۔ خداوند نے ہمیں زندگی گزارنے کے یہ اصول بتائے ہیں اور ہم اس حوالے سے اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا، اپنے حقیقی بیٹے، ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اور اب ہم پیار کرتے ہوئے اس کی اوبیڈینس کرتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ نہ کہ پیار یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو پیار کرتے کرتے ان جیسی حرکتیں کرنے شروع ہو جائیں۔ یاد کریں، ہم بھیڑیں ہیں، ہمارا اچھا چرواہا ہے یسوع المسیح، جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم بکریوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جائیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح اپنی آمد پر بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ اور بھیڑوں کو اپنے دائیں ہاتھ کرے گا۔ یاد کیجئے، ہم نے بھیڑوں کی طرح ہی رہنا ہے، ہمیں اپنی علیحدہ شخصیت، علیحدہ جو ہمارا وے آف لائف ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کلام پر چلنے کا طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ فلسطینیوں نے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے زبردست دیوتاؤں سے کیسے بچیں گے؟ وہ پلورل میں بات کر رہے ہیں، جمع میں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم مردانگی سے لڑیں گے، اور جب وہ لڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل شکست کھاتا ہے اور بہت لوگ مارے جاتے ہیں، خدا کا صندوق چھن جاتا ہے، ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس مر جاتے ہیں۔ اور جب یہ خبر جاتی ہے ایلی کے پاس تو ہم جانتے ہیں کہ ایلی جو کہ بوڑھا ہے، 98 ایئرز کا ہے، اور وہ پیچھے کی طرف گرتا ہے اسی کرسی پہ جو کرسی اختیار والی ہے، جو کرسی جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑی عزت والی سمجھی جاتی ہے، اس سے پیچھے کی طرف گرتا ہے، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، لکھا ہے وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک اور سیڈ ایونٹ ہو رہا ہے، کافی دکھ بھری بات ہو رہی ہے کہ جب اس کی بہو کو پتہ چلتا ہے، جو فنیاس کی بیوی ہے، تو فنیاس کی بیوی بچہ جنتی ہے، ارلی لیبر میں چلی جاتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا سسر بھی مر گیا ہے، خاوند بھی مر گیا ہے، دیور بھی مر گیا ہے، تو اس کو برتھ پینگز شروع ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا نام یکبود رکھتی ہے۔ یکبود کا مطلب ہے کہ ویئر از دا گلوری، خداوند کی حشمت کہاں ہے؟ کیونکہ خداوند کی حشمت اس کے عہد کے صندوق کے اوپر ہوتی تھی، اور عہد کا صندوق اسرائیل سے چھن گیا، خداوند کے لوگوں سے چھن گیا۔ اس اداس انسیڈنٹ سے، ایپیسوڈ سے، قص سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چیز جو آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو تو وہاں پر جنگ میں بلا لیا، لے گئے، لیکن خدا ان کے بیچ نہیں تھا۔ اسی طرح پیارے سامعین، پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، خداوند یسوع المسیح کی کراس، اس کی صلیب، خداوند یسوع المسیح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور خداوند یسوع المسیح اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے
तो क्रॉस या कोई और निशान लेकर या कोई और बात भी कर कर खुदावंद के कलाम की हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई फतह, कोई शिफा हम नहीं हासिल कर सकते, ना ही किसी के लिए उसकी शिफायत कर सकते हैं। इसलिए कि ना अहद का संदूक खुदा के बग़ैर होली था, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह की सलीब या खुदावंद यीशु मसीह का कलाम खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर कोई चीज़ है। हमने खुदावंद यीशु मसीह को, यीशुआ मसीह को, यहोवा खुदा के परतौ को, उसकी जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदावंद आसमान के खुदा के जो है कलमे को, जो मुजस्सम होकर आया, जब तक हम उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे तब तक उन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं जो कि खुदावंद यीशु मसीह से मुंसलिक तो हैं, लेकिन जब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, उन चीज़ों का, उन फिगर्स का, उन बातों का हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आइए हम अपनी ज़िंदगी की हर उस जंग में पहले खुदावंद से पूछें, खुदावंद को अपने सामने रखें और खुदावंद की मर्ज़ी से उस जंग में हिस्सा लें। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम हर जंग में फ़तह हासिल करेंगे। हमने खाली इमेजेस, फिगर्स, तस्वीरों और बाकी चीज़ों के साथ फ़तह हासिल नहीं करनी। हमने हकीकी कलमे के साथ, जो कि हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में है, फ़तह हासिल करनी है। खुदावंद आप सबको, आप सबों की ज़िंदगियों को अपने कलाम से भरे, अपने कलमे से भरे, खुदावंद यीशु मसीह और अपनी पाक रूह से भरे, ताकि आप सब बाबरकत हों और फ़तहमंद हों। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।